الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قابل احترام سامعین اکرام، زکوٰۃ کے بنیادی مسائل چل رہے ہیں، انہی میں سے ایک مسئلہ وجوب ادا کا ہے، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی کب واجب ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص نصاب کا مالک ہو، اور نصاب کا مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ان کی قیمت، نقد قیمت اس کے پاس موجود ہے اور اس پر سال گزر جائے، اسی کو کہتے ہیں نصاب پر 1 سال گزر جانا۔ جب آدمی نصاب کا مالک ہوتا ہے تو اسی کو صاحب نصاب کہتے ہیں، شریعت کی نظر میں اس کو صاحب نصاب کہتے ہیں، کہ گویا کہ وہ شریعت کی نظر میں مالدار ہے۔ تو اب نصاب پر جب 1 سال گزر جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہو جاتی ہے، یعنی گویا کہ جیسے ہی نصاب کے بقدر مال ہو اور وہ مال سال بھر تک اس کے پاس موجود رہا، اور سال بھر کے بعد میں اب اس مال پر زکوٰۃ ادا کرنا اس شخص پر ضروری ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ میں قمری سال کا اعتبار ہوتا ہے۔ قمری سال کا مطلب چاند کے مہینوں اور چاند کی تاریخ کا حساب ہوگا۔ عام طور پر اس مسئلے کو اچھی طریقے سے پہلے سمجھنا چاہیے اور یاد رکھنا ہے، اور اس کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ بعض مالدار سہولت کے لیے سرکاری سال کی ابتدا اور انتہا یعنی مارچ اور اپریل کے اعتبار سے زکوٰۃ کا حساب لگاتے ہیں، اور قمری سال یعنی چاند کے مہینے اور تاریخ کا اعتبار نہیں کرتے، جس کی وجہ سے شرعی حساب مکمل نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ چاند کے مہینے اور جسے ہم قمری مہینے کہتے ہیں اور شمسی مہینے ہیں، تو قمری اور شمسی مہینوں میں عام طور پر دنوں میں سال کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے۔ قمری مہینے کم ہوتے ہیں، کبھی 29 ہی کا چاند ہوتا ہے، کبھی 30 کا چاند ہوتا ہے، اور شمسی مہینے کبھی 31 ہوتے ہیں، کبھی 30 ہوتے ہیں، کبھی 28 یا 29 ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے دونوں سالوں کے درمیان میں فرق آتا ہے، لہٰذا شریعت کے تمام احکام کیونکہ قمری مہینوں سے ہی چلتے ہیں، تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت بھی قمری سال ہی کا اعتبار کیا جائے اور چاند کے مہینے اور چاند کی تاریخ سے ہی اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 3، زکوٰۃ کی ادائیگی جیسے ہی واجب ہو، یعنی نصاب کے بقدر مال 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ان کی قیمت ہو، اور آدمی پر وہ 1 سال تک رہیں، تو جیسے ہی وہ 1 سال مکمل ہو جاتا ہے تو اب ان تمام چیزوں پر فوراً ان کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ عذر کے بغیر تاخیر کرنے اور دیر کرنے سے پھر گناہ ہو جائے گا۔ عذر کے بغیر تاخیر کرنے اور دیر کرنے سے وہ شخص گناہ گار ہو جائے گا۔ عذر ہے، شرعی عذر تھا تو الگ مسئلہ ہے، لیکن عذر کے بغیر اگر کوئی آدمی سال گزرنے کے بعد میں بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو وہ شخص گنہگار ہوگا۔ نمبر 4، زکوٰۃ میں کل مال کا یعنی تمام مال کا 40واں حصہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ سونے چاندی کے زیورات ہیں، سونے کی بسکٹ ہے یا نقد روپے ہیں، چاہے وہ نقد روپے اپنے پاس ہو یا بینک بیلنس یا بینک میں ہو، تو سب مال کو اکٹھا کر سب مال کو جمع کیا جائے گا اور سب کا حساب کر کے اس میں سے 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ نکالنا ہے۔ حساب کے آسانی کے واسطے مثلا 100 روپے میں 2.5 روپے، 1000 روپے میں 25 روپے، 1 لاکھ میں 2500 روپے، اس طرح حساب کر کے پورے مال کی زکوٰۃ نکالنا ہے۔ نمبر 6، اگر شروع اور آخر سال میں نصاب پورا تھا، نصاب پورا تھا کا مطلب وہی ہے کہ 52.5 تولے چاندی
یا 7.5 تولہ سونا یا اتنی مقدار میں رقم موجود ہے، نقد رقم موجود ہے، تو وہ آدمی صاحب نصاب ہے۔ تو اب سال کے شروع میں اور سال کے آخر میں تو نصاب پورا تھا، مگر درمیانی سال میں اس کی مقدار کم رہی۔ مثال کے طور پر 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے نصاب کے بقدر، لیکن اس کے پاس درمیانی سال میں یعنی 6 مہینے گزرنے کے بعد میں وہاں پر کچھ مقدار کم ہو گئی، 52.5 تولے چاندی کے بجائے اب اس کے پاس صرف 30 تولے ہی رہے۔ لیکن جیسے ہی سال کا آخر ہوا تو سال کے آخر میں وہ سارا کا سارا نصاب پھر سے لوٹ آیا، بلکہ اس سے زیادہ پیسے اس کے پاس موجود ہے، تب بھی پورے نصاب کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ درمیانی سال میں اگر پیسے کم ہو جائیں یا پھر نصاب کے بقدر جو بھی زیورات وغیرہ تھے اگر وہ کم ہو جائیں تو اس کا اعتبار نہیں ہے، سال کے شروع میں اور سال کے آخر میں نصاب کا اعتبار رہے گا۔ درمیانی سال میں اگر کوئی کم ہو جائے، نصاب میں کوئی بھی مقدار کم ہو جائے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، پورے مال کی زکوٰۃ نکالنا اس شخص کے اوپر واجب ہوگا۔ نمبر 7، سال کے درمیان نصاب میں جس قدر اضافہ ہو، مثال کے طور پر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی تھی نصاب کے بقدر، لیکن سال کے درمیان میں 6 مہینے گزرنے کے بعد میں اب اس میں اضافہ ہو گیا، تو جس قدر اضافہ ہو اس سب پر آخر سال میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مثال کے طور پہ 52.5 تولے چاندی ابھی سال کے شروع میں کسی کے پاس ہے، وہ آج ہی صاحب نصاب ہوا، لیکن 6 مہینے کے بعد میں مزید 10 تولے سونا اس کو کسی جگہ سے مل گئے، تو اب وہ جب سال کا آخر ہوگا یعنی آخری سال کے گزرنے کے بعد میں جب زکوٰۃ نکالنے کا وقت ہوگا تو درمیان میں جو زیورات اسے حاصل ہوئے ہیں یا درمیان میں جو بھی پیسہ اسے ملا ہے وہ سب چیزوں کو شامل کرنا پڑے گا، ایڈ کرنا پڑے گا، اور سارے پیسوں کی اور سارے زیورات کی وہاں پر گویا کہ کل مال کی زکوٰۃ اسے نکالنا پڑے گا۔ اس طریقے سے یعنی جس دن سال پورا ہو اس دن کا بیلنس دیکھا جائے گا اور تمام مال پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ یہ چند مسائل تھے زکوٰۃ کی ادائیگی کب واجب ہوتی ہے کے تحت میں۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم تمام کی زکوٰۃ کو اللہ تعالی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔